واجب ہو گیا، اس کی اصطلاحات ہو گئیں، حرام اور اس کی اصطلاحات ہو گئیں، مستحب اور اس کی تمام اصطلاحات ہو گئیں، اب مکروہ۔ سب سے پہلے مکروہ کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے وہ کام جو کہ جس کا انجام دینا حرام نہیں ہے لیکن ترک کرنا بہتر ہے، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ اچھا، ممکن ہے کہ کبھی مکروہ کی شدت میں کمی اور زیادتی ہو، یہ بھی شریعت بتائے گی۔ کبھی کسی کو کہے گی کہ شدید مکروہ ہے، کبھی کہے گی کہ مکروہ ہے بس شدت نہیں ہے البتہ اس کی۔ مثلا جیسے ابھی اس کی مثال آئی تھی کہ مثلا گدھے اور گھوڑوں کا گوشت کھانا یہ شدید مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مثلا آپ لوگوں میں جا کر کہیں تو بڑا آج کل مشہور ہو جاتا ہے کہ جناب فلاں علاقے کے لوگ کھوتا خور ہو گئے ہیں آج کل، اور لوگ اگر کہیں کہ بتائیے کیا ہے، لوگ اس اگر یہ فالا فتویٰ مشہور ہو جائے گا تو لوگ تو ہمیں بھی جو ہے وہ یہی کہیں گے، اور اس طرح سے لوگ تو عام طور پہ دیکھیے اس میں علمی اور اس میں بحثوں کے اندر آپ کو اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا ہوتا، حتیٰ کہ وہ جس جگہ پہ چیز مشہور ہے، خود ہمارے برادران اہل سنت بھی کہ اکثر علماء اس کو کہتے ہیں کہ گدھے اور گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے لیکن ہے جائز، یعنی حرام نہیں ہے۔ بہرحال وہ ٹھیک ہے، آپ کو خود کراہیت ہو رہی ہو تو آپ اس کو نہیں کھائیں، لیکن یہ ہے شدید مکروہ۔ اچھا اس یہاں بھی ایک وہی والا مسئلہ آتا ہے کہ کیا مکروہات میں بھی تقلید ہوتی؟ جی ہاں، مکروہات میں بھی تقلید ہوتی، یعنی کون سا عمل مکروہ ہے کون سا نہیں ہے، اس میں بھی اپنے مرجع تقلید کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی، کیا مستحبات اور مکروہات اتنے عام ہیں کہ ان کے لیے معتبر روایت ہونی چاہیے کہ کسی بھی کام کو مستحب کرنے کے لیے یا مکروہ کرنے کے لیے کہنے کے لیے؟ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، معتبر روایت ہونی چاہیے مستحب کے لیے بھی، تب اس کو مستحب کہا جائے گا، اور معتبر روایت ہونی چاہیے مکروہ کے لیے، تب اسے ہم مکروہ کہیں گے۔ ایسے اپنی مرضی سے نہیں کہہ دیں گے بھائی یہ کام تو مکروہ ہے۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ رسالے عملیہ میں جتنے بھی مستحبات اور مکروہات لکھے ہوئے ہیں، سب سے بہتر نیت یہ ہے کہ آپ سب پر رجائے مطلوبیت کی نیت سے عمل کریں۔ یعنی جتنے بھی مستحبات لکھے ہوئے ہیں توضیح المسائل میں، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے مستحب ہے، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ رجا کی نیت سے کریں، تو بہتر ہے کہ تمام مسائل جو ہیں مستحبات والے اور مکروہات والے سب پر رجا کی نیت سے عمل کریں، رجائے مطلوبیت، یہ سب سے سیفسٹ نیت ہے۔ آپ چھوٹ جائیں گے، ورنہ کوئی کام مستحب نہیں ہے، مثلا آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان سے ایسے ہی کہہ دیا فلاں چیز مستحب ہے، اور پتہ چلا مستحب خودے کو حکم خدا ہے، اور پتہ چلا وہ مستحب ثابت نہیں ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ حکم خدا ہے، تو یہ تو آپ ایک گناہگار ہو جائیں گے اس میں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے، انہوں نے خود کہا ہے کہ بہت سی چیزیں میرے نزدیک ثابت نہیں ہیں، لیکن کیونکہ فقہا نے ان کو مستحبات اور مکروہات میں ذکر کیا تو میں نے بھی ذکر کر دیا، بہتر ہے کہ مقلدین ان موارد میں رجائے مطلوبیت کی نیت سے عمل کریں، بہت سی چیزیں جہاں ثابت نہ ہوں۔ تو رجائے مطلوبیت کی نیت اچھی ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر دعاؤں اور زیارات میں، مثلا آپ مفاتیح الجنان کتنی پڑھتی ہیں، مفاتیح الجنان کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری تو ثابت نہیں ہیں، یعنی وہ علمی معیار سے ثابت ہونا کہ ہم کہیں کہ بھائی مستحب ہے کیونکہ مفاتیح کے اندر لکھا ہوا ہے، نہیں، مفاتیح میں لکھے ہونے سے کوئی چیز مستحب نہیں ہو جاتی۔ آپ کا مرجع تقلید کیا کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے مفاتیح کے اندر لکھا ہو کہ معتبر روایت میں آیا ہے کہ یہ غسل مستحب ہے، لیکن آپ جا کے توضیح المسائل دیکھیں تو وہاں پر آغا سیستانی نے لکھا ہوا ہی نہیں اس غسل کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ دعاؤں اور زیارات میں بھی، یا مفاتیح الجنان کی یا دیگر جو دعائیں ہیں ان سب میں آپ رجائے مطلوبیت کی نیت کریں، امید ثواب میں۔ اگر یہ امام نے کہا ہے میں اس نیت سے کر رہی ہوں، میں حکم خدا کی نیت نہیں کر رہی، اگر کہا ہے تو مجھے جو ہے مستحب کا ثواب مل جائے، مثلا مکروہ سے اگر میں بچ رہی ہوں تو اس میں بھی مجھے ثواب مل جائے، لیکن میں پراپر نیت نہیں کر رہی کہ کام مستحب ہے یا مکروہ ہے، رجاء مطلوبیت کی نیت۔ اچھا اب مکروہ کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں مثلا مکروہ میں، جیسے عام طور پر جو اس طرح کی جو ویسٹرن ٹوائلٹس وغیرہ ہوتی ہیں ایئرپورٹس وغیرہ پہ، جہاں پر مرد حضرات کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اور یا مثلا آپ مکروہ کی چند ایک مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی جانور ذبح کیا جا رہا ہو اور اس کا ہم جنس جانور اسے دیکھ رہا ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔
کہ اس کے آنکھوں کے سامنے کسی دوسرے جانور کو آپ، اس کے ہمجنس جانور کو آپ ذبح کرنا، یہ مکروہ کام ہے۔ اچھا، اسی طرح سے مثلا عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس کے لیے کلر لگانا یا بالوں کو رنگنا یہ جو ہے مکروہ ہے۔ اچھا، یہ اس کے اندر بھی اختلاف ہے علماء میں، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہونا ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے آغا سیستانی نے بھی اس کو لکھا ہو، لیکن اگر زیادہ تحقیق کریں بہت سے مسائل کے اندر تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، مجتہد نے لکھ تو دیا ہے لیکن یہ چیز اس کے نزدیک ثابت نہیں، اس پہ بھی رجاء مطلوبیت کی نیت سے عمل کرنا ہے، یعنی یہ مکروہ شمار ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز اس کے اندر اور خاص بات بتا دی جائے کہ جب بھی عبادات کے اندر یہ چیز آ جائے کہ یہ کام فلاں عبادت میں مکروہ ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ثواب میں کمی ہو جانا۔ مثلا آپ جس کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں وہاں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی، تو اس کمرے میں نماز پڑھنا بہت سے علماء کہتے ہیں کہ مقابل یعنی سامنے نہیں ہونا چاہیے، جیسے رہبر۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر ہی نہیں ہونے چاہیے، خواہ پیچھے ہی تصویر کیوں نہ لگی ہو جاندار کی، تب بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مکروہ ہونے کے معنی ہے کہ آپ کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، یعنی عبادات میں مکروہ کے معنی ہیں ثواب کا کم ہو جانا۔ ایسا نہیں کہ نماز باطل ہو رہی ہے یا ثواب ہی نہیں ملے گا، نہیں، ثواب کم ملے گا۔ مثلا ثواب ملنا ہے 100 اور تصویر لگی ہوئی ہے جاندار کی، تو اب آپ کا جو ثواب ہے وہ 70 رہ جائے گا، 60 رہ جائے گا، جو بھی اللہ نے مقرر کیا ہوگا۔ مثلا اس کے معنی ہوتے ہیں ثواب میں کمی۔ یا مثلا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے میں منہ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے روزے دار کا کسی گیلی چیز سے، مایا چیز سے کلیاں کرنا، کلی کر رہا ہے بس، مثلا وہ لے آیا ٹھنڈا پانی، اچھا وضو کے لیے کلی مکروہ نہیں ہے، منہ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کلی کرنا مکروہ۔ مثلا فریج کے اندر رکھا ہوا ہے روح افزا افطار کے لیے، اس نے کہا چلیں میں اس سے کلیاں کر لیتا ہوں، میں پی تو نہیں رہا ہوں لیکن کلیاں کر رہا ہے جا کے اس سے، تو بہرحال یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر ہو سکتا ہے اگر وہ مٹھاس اس کے حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر روزہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طرح سے یا مثلا کوئی شخص اپنے پیشاب پخانے کو روک کر مثلا جو ہے وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہے، برداشت کر رہا ہے وہ اور بس نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یعنی جو اس کی مختلف مثالیں ہیں، یعنی نماز کے اندر ثواب کم ہو جائے گا اس کا۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کا مسجد کے اندر، جبکہ وہ امکان ہو کہ یہ مسجد کو نجس کر سکتے ہیں، ان کا وہاں پر لے جانا، اتنے چھوٹے بچوں کا، یعنی جو بالکل یعنی سمجھدار نہیں ہیں، جو کہ مسجد کو نجس کر سکتے ہیں، نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، ایسے بچوں کا مسجد کے اندر لے جانا مکروہ ہے۔ ہاں، لیکن اگر ان کو پیمپرز ڈائپرز وغیرہ پہنا کے اگر لے جائیں تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اس کے اندر تو نجاست مثلا ہوتی ہے، بہت سی خواتین خانہ کعبہ وغیرہ میں بھی لے کے آ جاتی ہیں، تو کیونکہ نجاست کہیں لگ نہیں رہی ہے اس لحاظ سے وہ بھی یعنی کوئی حرام نہیں ہے، اور وہ فرش پر یا کسی جگہ کوئی کسی چیز کو نجس نہیں کر رہا ہے، تو اس بچے کو وہاں پر لے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال مکروہ ہے، مکروہ۔ اچھا، اسی طرح سے روزے دار کے لیے مثلا ہے کہ خوشبودار گھاس کا سونگنا، یہ مکروہ ہے۔ اچھا، جو فتوے کے الفاظ ہوتے ہیں اسی پر رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے خوشبودار گھاس کا سونگنا مکروہ ہے تو پھول کا سونگنا بھی مکروہ ہوا، پھول سونگنا مکروہ نہیں، خوشبودار گھاس آیا ہے بس۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح پرفیوم بہت سے لوگ پرفیوم کو لگانا حالت روزہ مکروہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ نامناسب ہے خوشبو لگانا روزے میں، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ اس کی تو کافی تاکید بھی آئی ہے کہ پہلے دن جو رمضان کی پہلی تاریخ کو مثلا خوشبو لگائے گا وہ پورے سال عقل سے محروم نہیں ہوگا، بہت سی روایتیں اس طرح کی، تو اس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، صرف خوشبودار گھاس کا مسئلہ ہے۔ اچھا، بہت سی گھاس ایسی جن میں خوشبو کچھ بھی نہیں ہوتی تو اس کو سونگ لیں تو پھر مکروہ بھی نہیں، خوشبودار گھاس کا سونگنا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی انہی جڑی بوٹیوں وغیرہ سے تو یہ پرفیوم بنتے ہیں، آسمان سے تو نہیں آ جاتے، تو اس کا بھی سونگنا مکروہ ہونا چاہیے، نہیں، اس کا سونگنا مکروہ نہیں۔ تو اس طرح سے یا مثلا نمازی کے لباس پر جاندار کی تصویر ہونا، بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ دیکھیے ہمارے ٹھیک ہے ہمارے اندر کپڑوں پر کوئی تصویر بنی ہوئی، ہم نے اس کے اوپر ایک چادر پہنی ہوئی ہے، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ اوپر سے نظر بھی نہیں آ رہی ہو تب بھی مکروہ ہے، اور مکروہ کے وہی معنی کہ ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو جاندار کی تصویر اگر کپڑوں پر ہے، کوئی سا بھی جاندار، ہاں البتہ کوئی کارٹون کیریکٹر ہے جسے جاندار کی تصویر نہیں کہہ سکتے،
اس میں مکروہ نہیں, کارٹون کیریکٹر نہیں, یعنی یہ ہو اس کو دیکھ کے لوگ کہیں گے یہ فلاں جاندار کی تصویر. تو اچھا, اسی طرح سے مثلا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں جانا اور لوگوں کے لیے منہ سے مثلا بو آ رہی ہے اس کے ان چیزوں کی اور لوگ نمازی پریشان ہو رہے ہیں, یہ بھی کراہیت کے اندر شمار کیا گیا ہے. اچھا, کچھ چیزیں دیکھیے ایسی ہیں جیسے سگریٹ پینے کے متعلق بھی یہ چیز آتی ہے, مسجد میں دخانیات کا استعمال, یعنی یہ جو سگریٹ وغیرہ ہوتی, اس کو بھی مکروہ کہا گیا ہے. اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط یہ ہے کہ اسے ترک کیا جائے, یعنی احتیاط مستحب ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر سگریٹ نہیں پینی چاہیے. اور اگر نمازیوں کے لیے اذیت کا باعث ہو, بہت سے لوگ بہت دھواں ناپسند کرتے ہیں, ان کے لیے اذیت کا باعث ہو تو پھر پینا حرام بھی ہو جاتی. یہ بھی آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے. بہت سے لوگ بیٹھے سگریٹ پی رہے ہیں اور دوسرے کو اذیت پہنچ رہی ہے اس سے, آپ نے کہیں گے بھائی میں آپ کو تو نہیں, آپ اٹھ کے چلے جائیں کہیں, نہیں, آپ ایسی جگہ کسی جگہ بیٹھ کے کہ لوگوں کے لیے اذیت کا باعث ہو وہاں پر پینا حرام بھی ہو جاتا ہے. لیکن مسجد کے اندر یہ مکروہات میں شمار ہوتی. اسی طریقے سے مثلا جو بیوہ عورتیں, ان کے لیے بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر جانا جب تک ان کی عدت چل رہی ہے 4 مہینے 10 دن, اس میں بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ حرام ہے بیوہ عورت کا گھر سے باہر نکلنا. گھر سے باہر نکلنا حرام نہیں, ہر عرفی اور شرعی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی, بلکہ کوئی ضرورت نہ ہو ویسے بھی باہر جا سکتی ہے, بس بلا ضرورت باہر جانا مکروہ ہے لیکن حرام نہیں. ہاں, اگر عورت طلاق رجی کی حالت میں تو یعنی ابھی ایک طلاق دی ہے, ابھی عدہ گزار رہی ہے, ابھی اپنے شوہر سے اجازت درکار ہے اس کو باہر نکلنے کے لیے, لیکن عدہ وفات کے اندر جو ہے وہ گھر سے باہر جانا نہ صرف یہ کہ حرام نہیں ہے بلکہ مکروہ بھی نہیں ہے اگر کوئی عرفی اور شرعی ضرورت ہے. اور عرفی اور شرعی ضرورت کوئی نہیں, ایسی بلا وجہ باہر جا رہی ہے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, لیکن حرام پھر بھی نہیں ہوتی. اچھا, اسی طرح سے نماز میت کا مسجد کے اندر پڑھنا سوائے مسجد الحرام کے. تمام مساجد میں مسجد الحرام کی ایکسیپشن آئی ہے, مسجد الحرام میں نماز میت پڑھی جا سکتی, لیکن عام مسجد کے اندر کوئی اگر, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر مسجد کے باہر نماز ہو رہی ہے لیکن جگہ کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی صفیں مسجد تک کے اندر بن جاتی ہیں, یہ مکروہ, ثواب کم ہو جائے گا اس کا, کیونکہ نماز میت کا مسجد عام مساجد کے اندر سوائے مسجد الحرام کے مکروہ ہے پڑھنا وہاں پر. اچھا, اسی طرح سے مثلا سیاہ لباس میں نماز پڑھنا, سیاہ لباس میں نماز پڑھنا کچھ فقہا عام حال دنوں میں, عزائے امام میں تو کہتے ہیں کہ عزائے امام مظلوم میں تو نہ صرف یہ کہ مکروہ نہیں ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے. اور آغا سیستانی کے نزدیک تو سیاہ لباس کی کراہیت سرے سے ہے ہی نہیں, نہ نماز میں نہ نماز سے ہٹ کر. وہ کہتے ہیں کہ سیاہ لباس, سیاہ جوتا, اس میں کسی کی بھی کراہیت ثابت نہیں. حتیٰ کہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کراہیت ہے لیکن نماز تک میں وہ کراہیت کو نہیں سمجھتے, نہ عام حالات میں اور نہ نماز میں. اچھا, کچھ چیزیں دیکھیے ایسی ہیں جو غلط العام مکروہات جو ہیں, یعنی اصلاً لوگوں میں مشہور ہو گئے, بلکہ اسے تو غلط العوام لکھنا چاہیے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک ہوتی ہے غلط العام اور ایک ہوتی ہے غلط العوام. دیکھیے غلط العام میں تو یہ ہوتا ہے بہت سی چیزیں ایسے تلفظ ہیں جیسے زیر زبر کی کچھ غلطیاں لوگ کر دیتے ہیں, وہ چل جاتے ہیں, جو رائج ہو گئے ہیں. اصلاً بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے عوام, عوام مذکر ہے لیکن اس کو سیاست دانوں اور میڈیا اور ٹی وی نے اس کو مؤنث بنا دیا. عوام یہ کرتی ہے, اور میں نے اس کی زیادہ تحقیق تو نہیں کی لیکن کہا جاتا ہے کہ اصل لفظ کافر ہے, کافر نہیں ہے, زیر لگا کے یہ زیادہ مشہور ہو گیا ہے. تو بہرحال کچھ چیزیں تو ہیں جو چھوٹی موٹی غلطیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں, وہ چل جاتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ اس کو کہتے ہیں غلط العوام, یعنی وہ بالکل ہی غلط ہیں. مثلا جیسے پتھر ہوتا ہے, جسے لوگ پڑھتے ہیں پتھر, یہ غلط ہے, یعنی اتنی بڑی یہ تو غلطی ہے کہ اسے آپ یہ ہضم نہیں ہو سکتی فصاحت کے اعتبار سے.
فطرانہ کوئی چیز ہی نہیں، فطرہ ہے، فطرانہ کہاں سے ہو گیا؟ یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جیسے جو ذرا فساد اور اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، جیسے صحیح لفظ ہے حائز، لیکن حائزہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، حائزہ صحیح نہیں، مرجع اور مراجع یہ صحیح ہے، لیکن مراجعین یہ غلط ہے۔ خیر، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو کچھ چیزیں عوام کے اندر غلط طور پر مکروہ مشہور ہو گئی۔ مثلا انڈا کھانا مکروہ ہے، جبکہ انڈا کھانے کی کراہیت کا کہیں کوئی حکم نہیں۔ ایک برادران اہل سنت میں ایک مشہور مولانا تھے جو ایک زمانے تک کافی شہرہ مچا تھا کہ وہ انڈے کو حرام بھی کہتے تھے، پھر مکروہ کہنے لگے، بعد میں خیر رجوع کر لیا تھا انہوں نے، اب انتقال ہو گیا ان کا، لیکن انڈا کھانا مکروہ نہیں۔ یہ لوگوں میں ایک غلط ایک مسکنسپشن، اسی طریقے سے جیسے کالا جوتے کے اندر آغا سیستانی کے نزدیک بھی کوئی کراہیت نہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز بہت مشہور ہے، وہ ہے کلیجی کھانا مکروہ ہے۔ کلیجی کھانا مکروہ نہیں، بالکل مباح اور حلال ہے، خیر ہر مکروہ بھی حلال ہی ہوتا ہے، لیکن مکروہ بھی نہیں۔ یہ بھی ذرا لوگوں میں مشہور ہو گیا۔ اسی طرح سے عاشورے کے دن سلام کرنا یا مصافحہ کرنا، آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر اگر کسی دن آپ عاشور کے روز کسی سے ہاتھ ملا لیں، حتیٰ کہ مسجد کے اندر جو نمازی نماز ختم کرنے کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اگر کوئی غلطی سے بھی ہاتھ بڑھا دے تو لوگ بہت معیوب سمجھتے ہیں اس کو۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں نہ تو سلام کرنے میں کوئی کراہیت ہے اور نہ مصافحہ کرنے میں، ان کی کراہیت ثابت نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی بڑا سلام کرے تو جواب دینا بھی واجب ہو جاتا ہے، اکثر لوگ جواب بھی نہیں دیتے، جو خود ایک الگ سے ایک حرام ہو جاتا ہے۔ مثلا اس نے وہ بھول گیا اور اپنی عادتاً اس نے سلام کر لیا عاشور کے روز بھی، تو نہ صرف یہ کہ لوگوں نے معیوب سمجھا بلکہ جواب بھی نہیں دیا اس کو۔ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، نہ کوئی حرام تھا، نہ کوئی گناہ تھا، نہ کوئی مکروہ کام کیا تھا، بلکہ اس کا استحباب ختم نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے جو جواب نہیں دیا تو ان کے ذمے ایک حرام ہو گیا۔ تو بہرحال کراہیت ثابت نہیں ہے آغا سیستانی میں، نہ تو مصافحے کی عاشور کے روز اور نہ ہی سلام کرنے کی۔ البتہ آیت اللہ وحید خراسانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر مثلا سلام کرنا یا مثلا مصافحہ کرنا اگر خوشی کی علامت نہ سمجھی جائے تو جائز ہے، یعنی لیکن اگر، اور عام طور پر ہوتا نہیں خوشی کی علامت سمجھ کے لوگ سلام کریں یا مصافحہ کریں، تو اس لحاظ سے ان کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہے۔ البتہ صرف ایک آیت اللہ شیخ جواد تبریزی تھے جو فرماتے تھے کہ اگر ترک مصافحہ کرنا یعنی مصافحے کو ترک کرنا اگر علامت حزن و غم کے عنوان سے ہو تو پھر تو ترک کرنا بہتر ہے، یعنی بہتر ہے کہ پھر آپ سلام جو ہے وہ نہ کریں یا مصافحہ نہ کریں۔ اگر سلام یا مصافحہ نہ کرنا خاص طور پر اگر علامت حزن و غم کے طور پر ہو، اور ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر علامت حزن و غم کے طور پر ہی لوگ نہیں کرتے ہیں اس کو، تو ان کے فتوے کے مطابق، لیکن آغا سیستانی تو بہرحال فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم ثابت ہی نہیں ہے میرے نزدیک، یعنی مصافحہ بھی کر سکتے ہیں اور سلام بھی کر سکتے ہیں اور جواب دینا تو واجب ہی ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو خشک کرنا، آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس کی کراہیت بھی میرے نزدیک ثابت نہیں۔ وضو کے بعد اعضاء کو خشک کرنا، بہت سے لوگ وضو کرنے کے بعد اعضاء کو خشک کرتے ہیں، نہ تو اس کا استحباب ثابت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو خشک کرنا مستحب ہے، نہیں، نہ تو اس کا استحباب ثابت ہے اور نہ ہی اس کی کراہیت ثابت ہے، یعنی اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، مرضی ہے اس کی۔ اچھا، یہی سوال مراجع سے یہ بھی پوچھا گیا کہ عام طور پر مختلف، ہم کپڑے سے تو صاف نہیں کر رہے ہیں لیکن بہت سی جگہوں پہ اس طرح سے ہینڈ ڈرائر وغیرہ جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، اسٹیم سے نکلتی ہے اور ہمارے اعضاء کو خشک کر دیتی ہے، تو ہم وضو کرنے کے بعد اگر اس کے نیچے اپنے ہاتھوں وغیرہ کو خشک کر لیں تو کیا یہ بھی مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی اس کے اندر نہیں آتا ہے اور اس کے ذریعے بھی کوئی کراہیت ثابت نہیں ہوتی، یعنی مکروہ نہیں ہے اگر اس کے بعد ہینڈ ڈرائر سے بھی اگر ہم اپنے ہاتھوں کو خشک کر لیں۔ اچھا، مکروہ کی بھی کچھ اقسام ہے۔ اچھا، مکروہ کی ایک قسم ہے جسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں،
یعنی لو گریڈ کا مکروہ جس کی شدت کم ہو، شدت زیادہ نہیں، شدت کم ہے اس کی، عام مکروہ ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک مکروہ وہ ہوتا ہے جس کی شدت بہت زیادہ ہوتی. عام طور پر یہ ہمارے ہاں اتنی رائج اصطلاح نہیں ہے، اہل سنت میں رائج اصطلاح بہت زیادہ ہے، مکروہ تحریمی. یعنی کہتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حرام سے بہت قریب ہے، جبکہ ہمارے نزدیک حرام نہیں ہوتا ہے مکروہ، چاہے وہ شدید مکروہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کی شدت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اسے حرام نہیں کہا جائے گا. لیکن بہرحال ان کے ہاں یہ والی رائج اصطلاح ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، اور ایک اصطلاح کے طور پر یہ آپ کو توضیح المسائل کے اندر اکثر لوگ بہت دکھائیں گے علاقہ. مثلا مجتہد اگر یہ کہے کہ اس کام کو مکروہ شمار کیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو آپ کا مجتہد جو یہ بات لکھ رہا ہے یہ اس کو مکروہ نہیں سمجھتا. دیکھیں بڑی حیرت انگیز بات ہے نا. آپ مثلا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ نمازی کے لیے بھی کالے لباس میں آغا سیستانی کے نزدیک نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، تو لوگ توضیح المسائل اٹھا کے لے آتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے فقہا نے یہ چیزیں نماز میں مکروہ شمار کی ہیں، پھر اس کے نیچے لکھا ہے مثلا سیاہ لباس میں نماز پڑھنا. لکھا تو ہے مجتہد نے، تو وہ یہ لکھ رہا ہے کہ فقہا نے شمار کی ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں شمار کر رہا ہوں. دیکھیے بڑی ٹیکنیکل توضیح المسائل پڑھنا بھی تو ایک آرٹ اور ہنر ہے نا، آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے معنی کیا ہیں. شمردہ شدہ است مثلا لکھا ہوا شمار کیا گیا ہے، یا مثلا اس کو مستحب شمار کیا گیا ہے یا مکروہ شمار کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا اپنا نظریہ نہیں ہے، فقہا وغیرہ کا نظریہ بیان کر رہے ہیں. تو فقہا کے اندر بہرحال یہ مشہور نظریہ رہا ہے کہ کالے لباس کے اندر یا سیاہ لباس میں نماز پڑھنا مکروہ، لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں میرے نزدیک ثابت نہیں. لیکن کیونکہ فقہا نے لکھا ہے تو انہوں نے لکھ دیا ہے اس کے اندر، لیکن آغا سیستانی خود ایسا نہیں سمجھتے. تو جیسا کہ عام مکروہات میں اس کی اتنی شدت تو نہیں ہے، آغا سیستانی کا مجھے اس میں مسئلہ پتہ نہیں، لیکن مثلا آغا رہبر سے ایک استفتاء کیا گیا تو وہاں سے کہ رات کے وقت ناخن کاٹنا مثلا، تو وہاں سے جواب آیا کہ جی ہاں رات کے وقت ناخن کاٹنا مکروہ ہے. آغا سیستانی کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ مکروہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن ان کا ایک فتویٰ آغا رہبر کا تو میری نگاہوں سے گزرا ہے کہ انہوں نے اس کو مکروہ قرار دیا. تو مکروہ کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، مکروہ تحریمی ہوتی ہے، مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، اور ویسے یعنی شدت ہمارے ہاں کیا عام طور پر چیز شمار ہوتی ہے، یہ چیز فلاں چیز شدید مکروہ ہے، کراہیت شدیدہ ہے. جیسے کہ ابھی گدھے اور گھوڑے کے گوشت کھانے وغیرہ کے متعلق بات بیان ہوئی تھی کہ وہ شدید مکروہ ہے، اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ مستحب اور مکروہ شمار کیا گیا ہے. اچھا اب پھر رہ گئی بس صرف ایک اصطلاح، لیکن اس کے اندر بھی کیونکہ تفصیل کافی زیادہ ہے تو میں فی الحال وہ جو مباح ایک چیز رہ گئی وہ انشاءاللہ اگلی جو اصطلاحات کی ہماری کلاس ہوگی اس کے اندر انشاءاللہ اس مباح والے مسئلے کو مکمل کر دیں گے. تو آج 3 اصطلاحات اور آ گئی ہیں. واجب پچھلی دفعہ بیان ہو گئی تھی، واجب، حرام، مستحب اور مکروہ. اب صرف ایک مباح کی اصطلاح رہ گئی اور اس کی اقسام رہ گئی مثالوں کے ساتھ. انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم بیان کریں گے بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.